بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفات رسول سے شروع نہیں ہوئی بلکہ وفات پیغمبر اسلام سے بھی پہلے ان کا آغاز ہوا، اور بارز ترین مرحلہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر ختمی مرتبت نے علی ابن ابی طالب کی ولایت اور امامت اور خلافت اور رہبری اور قیادت اور سیادت کا اعلان کیا۔ اس سے پہلے جو مولا متقیان سے متعلق پیغمبر نے جتنے بھی کلمات ارشاد فرمائے وہ ہزاروں میں آپ کے تعارفات، آپ کے فضائل، آپ کے کمالات۔ حبر الامہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ علی کی شان میں وہ احادیث جو میں نے خود پیغمبر اسلام کی زبان سے سنی، ان کی تعداد 23,000 ہے۔ اگر ایک صحابی یہ بات کرے تو آپ دیکھیں کہ باقی دیگر صحابہ نے امیر المومنین سے متعلق کیا کچھ سنا پیغمبر کی زبان سے۔ اور ایسا نہیں کہ پیغمبر کسی محفل میں جہاں پر بڑی تعداد میں صحابہ جمع ہوں تو تب علی کی عظمت بیان کریں، علی کی فضیلت بیان کریں۔ بس اوقات صرف ایک فرد ہو تو پیغمبر اس کے سامنے بھی جب ضروری سمجھتے تھے تو مقام امیر المومنین کو بیان کرتے تھے۔ یہاں تک کہ غار ثور میں 3 دن رہے پیغمبر، اور عبداللہ بن عثمان بن عامر المعروف ابو بکر یہ بھی 3 دن پیغمبر کے ہمراہ رہے۔ اور پیغمبر جب غار ثور سے باہر تشریف لائے تو اسے فریقین کی کتابوں میں محدثین مورخین نے تحریر کیا کہ پیغمبر نے بلا فاصلہ جیسی غار سے باہر آئے اپنا ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ پر رکھا اور کہا، ابو بکر یاد رکھنا، کفی و کف علی فی العدل سوا، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت الہیہ میں برابری کی منزل پر ہے۔ یہ عجیب ہے، یعنی ایسا نہیں کہ پیغمبر بھری بزم میں اور ہزاروں کے اجتماعات میں، نہ، خلوتوں میں، تنہائیوں میں ایک فرد ہے، اس کے سامنے بھی علی کی بات کر رہے ہیں۔ عجیب یہ ہے کہ علماء اہل تسنن نے اس بات کو بیان کیا کہ ازواج النبی میں سے ایک زوجہ جن کا اسم گرامی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کہتی ہیں کہ میں جتنا عرصہ پیغمبر اسلام کے گھر میں رہی میں نے ایک چیز کو مشاہدہ کیا کہ پیغمبر ہر رات سونے سے پہلے اور ہر سحر جاگنے کے بعد جو کام انجام دیتے تھے، یعنی سحر میں اٹھیں اور نماز تہجد ادا کرنے سے بھی پہلے ہر روز جو پیغمبر کا معمول تھا وہ جا کر علی ابن ابی طالب کے چہرے کی زیارت کرتے تھے، اور رات سونے سے پہلے جو آخری کام پیغمبر انجام دیتے تھے وہ بھی علی ابن ابی طالب کے چہرے کی زیارت کرتے تھے۔ مجھے مرحوم افسر عباس زیدی صاحب کا قطعہ یاد آ رہا ہے، آپ کے لاہور سے یہ شخصیت ہیں، اگر مجھے یاد رہ جائے تو کہا کہ اگرچہ اس سے تجھے بغض ہے، کدورت ہے، مگر وہ دین کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اگرچہ اس سے تجھے بغض ہے، کدورت ہے، مگر وہ دین کی سب سے بڑی ضرورت ہے اس کے رخ کی زیارت عبادت خالق۔ خبر ہے کچھ کہ علی کتنا خوبصورت ہے۔ پیغمبر اسلام
یعنی پیغمبر نے نہ فرد کا خیال کیا، نہ اجتماع کا خیال کیا، خلوتوں میں، جلوتوں میں، تنہائیوں میں، مختلف مواقع پر. لیکن جو بات موضوع بحث ہے وہ یہ کہ پیغمبر گرامی اسلام نے پہلی مرتبہ کب علنی طور پر اور عملی طور پر امیر المومنین کی خلافت اور ولایت کا اعلان کیا، جس کے بعد پھر پیغمبر سے اور علی سے دشمنی کا آغاز ہوا. یہ کربلا کا نقطہ آغاز ہے، یہ سمجھنا ہے. البتہ دعوت ذوالعشیرہ میں جب پیغمبر کی بعثت کا 4تھا سال شروع ہوا تو اسی لمحے پیغمبر نے زبانی طور پر علی کی ولایت کا اعلان کیا مکہ میں. اور پھر مکہ میں 13 سال گزارنے کے بعد جب جانے لگے تو علی کو اپنے بستر پر سلا کر یہ علی کی ولایت اور خلافت کا عملی اعلان کیا. لیکن شاید اسے مورخین وہ اہمیت نہ دیں، اس لیے کہ ابھی تک تو وہ ریاست وجود میں نہیں آئی، وہ حکومت وجود میں نہیں آئی کہ اب خلافت کی بات کی جائے. لیکن جب پیغمبر اسلام یہاں سے مدینہ پہنچے اور اب اسلامی ریاست مہراز وجود میں آئی تو اب 8 سال گزرنے کے بعد ہجرت کے 9ویں سال غزوہ تبوک کے موقع پر جب 30,000 صحابہ کرام پیغمبر کے ہمراہ روم کی طرف روانہ ہوئے اور مدینہ تقریباً اب صحابہ سے ایک طرح سے خالی ہو گیا، اور ڈر اور خوف ہے کہ منافقین اور مشرکین اور یہودی مسلمانوں کو اور صحابہ کی ناموس کو نقصان پہنچائیں، قتل و غارت گری کریں، ان کے اموال پر قبضہ کر لیں. اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ختمی مرتبت نے منافقین کے ارادوں کو بھانپنے کے بعد امیر المومنین کو اپنا نائب اور جانشین معین کیا مدینہ میں، اور باقی 30,000 صحابہ کے ساتھ خود چل پڑے. اور منافقین جو خوش تھے کہ پیغمبر جا رہے ہیں اور کم سے کم 20 دن کا سفر ہے ایک طرف کا، اور پیغمبر وہاں جا کر روکیں گے بھی اور پھر واپس بھی آئیں گے، تو کم سے کم یہ 2, 2.5, 3 مہینے جب پیغمبر اور یہ صحابہ مدینے میں نہیں ہوں گے تو ہم وہ سب کچھ کریں گے جو ہم نے سوچا ہوا تھا. لیکن جیسے ہی انہیں پتا چلا کہ پیغمبر اپنی جگہ پر علی کو مدینہ چھوڑ کر گئے تو ان کی امیدوں پر پانی پھر گئے. اور اب انہوں نے ایک اور کام کیا. مدینے کی گلی میں جہاں سے بھی علی گزر رہے ہو تو تانا زنی کرتے اور آوازیں کستے کہ اب علی پیغمبر کے لیے بار خاطر بن گئے اور بوجھ بن گئے. بلکہ کہاں تک لے کے چلتے، بالآخر چھوڑ کے چلے گئے، سب کو لے کے چلے گئے، علی کو چھوڑ گئے. عورتیں، مرد، ہر گلی میں جب مولے متقیہ نے برابر یہ جملے سنے تو آپ نے زرہ پہنی، خوت پہنا، گھوڑے پر سوار ہوئے، ایڑ لگائی، گھوڑا دوڑاتے ہوئے پیغمبر اسلام کے پاس پہنچے اور ملحق ہوئے. پیغمبر نے فرمایا علی آپ کو میں مدینہ چھوڑ کے آیا تھا، آپ یہاں کیوں آئے؟ کہ یا رسول اللہ خواتین، مرد، اہل مدینہ جو بچ گئے تانا زنی کرتے ہیں اور میرے بارے میں یہ الفاظ کہہ رہے ہیں. اب اس حدیث کی اہمیت کو سمجھی. یہاں پیغمبر نے جب یہ بات سنی، دیکھیں یہ غدیر سے پہلے کی بات ہے، 1.5 سال کے بعد تقریباً غدیر کا مرحلہ ہے، اور غدیر سے پہلے پیغمبر گرامی اسلام کی زندگی کا یہ سب سے بڑا اجتماع ہے. اس سے پہلے کبھی بھی صحابہ کرام اتنی بڑی تعداد میں ایک ساتھ اکٹھے نہیں ہوئے کسی موقع پر، اور سب جمع ہیں. ایسے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا اے علی کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے؟ فرق صرف یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ آپ ہوتے. یہ کہا، یہ سب نے لکھا. اسے امام اسماعیل بخاری نے لکھا، امام مسلم بن حجاج نے لکھا، امام احمد ابن حنبل نے لکھا، علی متقی ہندی نے لکھا، امام شمس الدین ذہبی نے لکھا،
ابن حجر اسقلانی نے لکھا, ابن حجر ہیثمی المکی نے لکھا, تمام بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا. لیکن یہاں تک بیان کیا ایک عظیم الشان محدث جن کا نام ہے امام حاکم نیشاپوری, جنہوں نے مستدرک اعلی صحیحین جیسی عظیم الشان کتاب لکھی. مستدرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام اسماعیل بخاری اور امام مسلم بن حجاج جنہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم لکھی, لاکھوں احادیثوں میں سے چن کر 6,000 ہزار احادیث, جن معیارات پر احادیث کو منتخب کیا, انہی تمام معیارات کو مد نظر رکھ کر وہ احادیث کے جنہیں یہ دو افراد اور محدث چھوڑ گئے تھے, لیکن وہ احادیث ان تمام موازین پر پوری اترتی تھی, تو امام حاکم نیشاپوری نے آ کر ان احادیث کو اکٹھا کیا, جمع کیا. ان کی وفات 405 ہجری میں ہوئی, اور یہ بلند پایا محدث ہیں اہل تسنن کے ہاں, وہ شخصیت کی جن کا مقام کسی تعارف کا محتاج نہیں. انہوں نے اس حدیث کا تتمہ اور تکملہ تحریر کیا کہ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا, سنو علی, لا ينبغي ان اذهب الا وانت خلیفتی. اس حدیث کی گہرائی کو آپ محسوس کیجیے کہ علی, ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں اور آپ کو اپنا جانشین اور خلیفہ منتخب نہ کروں. محققین اور مستشرقین, غیر مسلم اسلام شناس, انہوں نے یہ تحلیل اور تجزیہ کیا کہ یہ شہادت حسین ابن علی کی پہلی اینٹ ہے, یہ کربلا کا نقطہ آغاز ہے. یہ وہ مرحلہ جب پیغمبر نے عملی طور پر علی ابن ابی طالب کی خلافت اور امامت اور وصایت اور جانشینی کا اعلان کیا, اتنے صاف اور صریح الفاظ میں جن کے بعد کوئی گنجائش نہیں. اس کی کون کیا تعویل کرے گا؟ من کنت مولا فہاز علی مولا کی تعویلیں کرتے رہے. ان لفظوں میں اتنی صراحت ہے کہ اس میں جرأت ہے کہ ان کو کوئی دوسرا معنی پہنائے, کوئی نہیں پہنا سکتا. اور پھر امام حاکم نیشاپوری جیسی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے عظیم محدث نے اسے نقل کیا. کون ہے جو اس کی سند میں شک کرے, اس کی دلالت میں شک کرے؟ یہ کہہ کر پیغمبر نے علی کو واپس مدینہ بھیج دیا اور خود تبوک کی طرف, روم کی طرف چل پڑے. اور پیغمبر پہنچے اور وہاں پہ کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ لشکر موجود نہیں تھا. اور اب پیغمبر پلٹے. اس جملے کے بعد, پیغمبر کی اس حدیث کے بعد مورخین نے لکھا, امام شمس الدین ذہبی نے میزان الاعتدال کی 3 جلد میں یہ تحریر کیا, اور بڑے بڑے محدثین نے, مورخین نے, سیرت نگاروں نے, حتیٰ سیرت حلبیہ میں یہ تحریر کہ اس سفر میں, اور ابن قتیبہ نے الامامہ والسیاسہ میں یہ تحریر کیا کہ بہت سارے افراد پیغمبر کے ساتھی ٹولیوں میں بٹ گئے, اور سارے راستے بس یہ ایک بات موضوع گفتگو رہی. اور اس کا عملی نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ جب پیغمبر وہاں سے پلٹنے لگے تو وہ راستے میں مقامات کا جائزہ لیتے رہے کہ کس جگہ پر کون سا موضوع مقام ہے جہاں پیغمبر اسلام کو قتل کیا جا سکے. اور پیغمبر اسلام کو مدینہ پہنچنے سے پہلے قتل کر دیا جائے, اگر وہ مدینہ پہنچے تو ظاہر ہے کہ پھر پیغمبر کی جانشین بہرحال علی ہیں. اب علی مدینہ میں اور صحابہ کی اکثریت یہاں موجود ہے, تو پیغمبر کی وفات کے ساتھ ہی بلا فاصلہ ان کی جانشین کا انتخاب اس سفر میں کر لیا جائے گا. اور پھر 14 افراد, یہ بہت معرکۃ الآراء موضوع ہے, میں بس اشارہ کر کے آگے بڑھوں, جنہوں نے ایک گھاٹی میں, عقبہ میں چھپ کر ختمی مرتبہ کی سواری کو گمراہ کرنا چاہو, اتنی بلندی پہ تھی, جاتے انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اگر اتنی بلندی سے پیغمبر گرے تو کوئی بچنے کا امکان نہیں. لیکن حق تعالی نے پیغمبر اکرام اسلام کی حفاظت کی, اور پہلے سے ہی اس خطرے سے اور اس فتنے سے آپ کو آگاہ کیا, اور جبرائیل امین کو نازل کیا, اور پیغمبر اسلام نے حفاظتی تدبیر کرتے ہوئے حذیفہ یمانی کو اور جناب سلمان کو
ایک کو ناکا کی مہار تھما دی اور ایک نے پیچھے سے ناکے کو ہانکنا شروع کیا، اور عین اسی لمحے، تاریک رات تھی، اندھیرا تھا، لیکن پروردگار نے اسی لمحے پیغمبر اسلام کی حفاظت کے لیے امام بہقی نے بیان کیا، بجلی چمکی اور اس طرح سے چمکی کہ وہ افراد اگرچہ چہروں کے اوپر وہ کپڑا ڈالے ہوئے تھے لیکن بہت ساروں کے چہروں سے نقاب الٹ گئے. اور پھر پیغمبر اسلام نے ان 14 افراد کے نام جناب حذیفہ یمانی کو بتائے، جن کے چہروں سے نقاب ہٹا تھا ان کے نام بھی بتائے، جن کے چہروں پر نقاب تھا ان کے نام بھی بتائے. اور ان 14 میں سے ایک فرد وہ جناب حذیفہ، باقی صحابہ بھی دیکھتے تھے کہ پیغمبر کی رحلت کے بعد جناب حذیفہ کس صحابی کے نماز جنازہ میں شرکت کرتے تھے، کس صحابی کے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرتے تھے. یہ خود مورخین میں، اور اب تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ساری چیزیں روشن ہیں، عیاں ہیں، ہویدا ہیں، آشکار ہیں. لیکن ایک فرد جو نسبتاً زیادہ متجسس تھا ان 14 میں سے ایک، وہ برابر جب بھی موقع ملتا تو حذیفہ سے پوچھتا کہ بتائیں کیا ان 14 میں میرا نام بھی شامل تھا؟ اور حذیفہ نے ہمیشہ یہی جواب دیا کہ تم میرے بارے میں یہ گمان کرتے ہو کہ میں پیغمبر اکرام اسلام کے راز کو فاش کروں گا، جبکہ انہوں نے مجھے منع فرمایا. اور ایک دن صبر کا پیمانہ چھلک گیا تو کہا حذیفہ بے شک تم مجھے جواب دو یا نہ دو، بتاؤ یا نہ دو. یا حذیفہ واللہ انا من المنافقین، اے حذیفہ مجھے یقین ہے میں بھی ان میں شامل تھا، میں بھی منافقین میں سے ہوں. یہ حدیث اور تاریخ کی بڑی کتابوں میں جملے موجود ہیں. یہ شہادت حسین کی پہلی اینٹ ہے. اب سمجھے کہ یہاں سے سازشوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوا. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہوں، میں بس بیچ میں بہت ضروری چیزیں ہیں لیکن میں چھوڑتے ہوئے بس چند ایک کو بیان کروں تاکہ میں بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے اس چیز کو عرض کر سکوں کہ کربلا حادثہ نہیں ہے. یہ جو جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر افراد بیٹھ جاتے ہیں اور پھر شروع کر دیتے ہیں کہ اس طرح سے یزید نے بیعت مانگی اور حسین نے انکار کیا تو پھر چند دنوں میں وہ وہاں پہنچے، اور ایسی بات نہیں ہے. شہادت حسین کا سفر کب سے شروع ہوا ہے؟ یہ واقع عقبہ، اور اس کے بعد پھر دوسرا واقعہ تبلیغ سورہ براءت، سورہ مبارکہ توبہ کی تبلیغ. پیغمبر نے پہلے ایک فرد کو روانہ کیا، جاؤ، اور جا کر یہ رحلت اسلام سے، رحلت پیغمبر اسلام سے 1 سال پہلے کی بات ہے، یہ 9 ہجری. جاؤ اور مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، مشعر الحرام میں، خانہ کعبہ میں، ہر مقام پر کھڑے ہو کر ان آیتوں کی تلاوت کرو اور مشرکین سے کہو کہ اس سال تم آ سکتے ہو، اس کے بعد تم سرزمین حرم میں قدم نہیں رکھ سکتے. روانہ کیا اور کچھ وقت کے بعد وحی نازل ہوئی اور خدا نے فرمایا اے میرے مصطفیٰ یا خود جائیں یا اسے بھیجیں جو آپ کی جان ہے، آپ کا نفس ہے. اور جیسے ہی وحی الہی کا نزول ہوا تو پیغمبر اسلام نے علی ابن ابی طالب کو روانہ کیا. اور جب علی گئے اور جو علی کی گفتگو ہوئی امیر المومنین کی اس فرد کے ساتھ، یہ بھی تاریخ و محفوظ ہے. اس موقع پر اس شخص نے جو الفاظ اپنی زبان سے جاری کیا، پلٹ کر پیغمبر اسلام سے جو بحث و تکرار کیا، یہ سب تاریخ و محفوظ ہے. اب میں اس کو بیان نہیں کر رہا. یہ دوسرا مشکل مرحلہ تھا، یعنی خود حق تعالی نے یہ دوبارہ وحی بھیج کر سمجھایا کہ جو فرد ایک سورہ کی تبلیغ کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ پورے قرآن کی تبلیغ کی صلاحیت کیسے رکھ سکتا. یہ دوسرا مرحلہ. اس کے بعد پھر تیسرا مرحلہ شہادت حسین کی تیسری اینٹ. میں جلدی ان مراحل سے گزرنے کی کوشش کروں. یہ خود واقع غدیر ہے. واقع غدیر ابھی چند دن پہلے جو، لیکن ایک المیہ ہے اور یہ میرا نوحہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں، ہندوستان میں، پاکستان میں ہم بس اس جگہ پہ آ کے رک گئے کہ یہ امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا پیغمبر نے بازو پکڑ کے. پہلی بات کہیں نہیں لکھا کہ پیغمبر نے علی کا بازو پکڑا ہے. آپ حدیث اور سیرت اور تاریخ کی کتابیں اٹھائیں
पैगंबर ने जब खुतबा शुरू किया, जैसे ही खुतबा शुरू किया उसी वक्त अमीरुल मोमिनीन को अपने साथ खड़ा किया, और जैसे ही उस मरहले पे आए, हजरत की विलायत के ऐलान के मरहले में आए, और लोगों से पूछा अलस्तु औला बिकुम मिनकुम मिन अनफुसिकुम, खुद मौला का माना बताया ताकि मौलवी को जहमत न करनी पड़े। कब बताओ, क्या मैं तुम्हारी जानों पर तुमसे ज्यादा हक के तसर्रुफ नहीं रखता हूं? ये वली का माना है। सब ने हाथ खड़े किए, कालू अल्लाहुम्मा बला, ऐसा ही है। और मैं सुनो, इन अल्लाह मौलाया, अल्लाह मेरा मौला है, व अना मौलल मोमिनीन, मैं मोमिनों का मौला हूं। फमन कुंत मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, और जिस जिसका मैं मौला हूं उसके ये अली मौला। यहां पैगंबर ने हाथ बुलंद नहीं किया, बल्कि अली को अपने सामने खड़ा किया, और सामने खड़ा करने के बाद दोनों हाथ पैगंबर ने अमीरुल मोमिनीन की ये बाजुओं के नीचे इस मकाम पर रखे, और फिर पैगंबर ने अपने दोनों बाजुओं से अली को उठाया और बहुत देर तक उठा के रखा। यह अमली ऐलान है। इस आयत में परवरदिगार ने यह नहीं फरमाया कि ये ऐलान कीजिए ना, व इल्लम तफअल, तफअल का मतलब है अगर ये काम ना किया, यानी अमली ऐलान। कौली ऐलान होता ना, पैगंबर ने अमली ऐलान किया, बराबर अली को देर तक उठाकर रखा और अमली तौर पर समझाया कि खबरदार, समझ लो, जान लो कि अगर एक लम्हे के लिए भी मैं तुम्हारी निगाहों से ओझल हो जाऊं तो दाएं बाएं किसी हुजरे में इकट्ठे होकर किसी को मेरा जानशीन मुंतखब करने की कोशिश न करना। जैसे ही मैं मंजर से गायब हो जाऊं, बिला फासला अली इब्न अबी तालिब की तरफ रुजू करना, यानी मेरी गैबत का मतलब अब अली है। और पैगंबर इस्लाम ने 4 मरतबा ये जुमला दोहराया, मन कुन्तु मौला फहासा अलीयुन मौला। ये वो हसास मरहला था जिसके बाद एक शख्स, सबसे पहले एक शख्स बढ़ा है। अलबत्ता सिर्फ अली की विलायत का ऐलान नहीं हुआ। आप खुतबा गदीर, आप घरों मौजूद है, पैगंबर ने तवील खुतबा दिया, 110 जुमले खुतबा गदीर के हक ताला की हम्दो सना से मुतल्लिक है, परवरदिगार की मारिफत और हक ताला की तौहीद और सिफात से मुतल्लिक है। उसके बाद 50 जुमले पैगंबर इस्लाम ने अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के शरफ और मकाम को बयान किया। उसके बाद 20 जुमलों में अली के बेटों के तारुफ और मकाम और इज्जत और मंजलत को बयान किया, और आखिरी 20 जुमले यूसुफ फातिमा मुंजी आलम बशरियत इमाम जमाना से मुताल्लिक है। और अजीब है, मैंने गिना है, आप भी गिनिएगा, खुतबा गदीर आप घरों मौजूद है, पैगंबर ने इस खुतबे में 4 मरतबा मन कुन्तु मौला फहास अलीयुन मौला का, और 4 मरतबा पैगंबर ने अपने खुतबे में इमाम जमाना का नाम लिया। ये वो चीज थी जिसके बाद एक मायूसी फैल गई। अगरचे एक शख्स, सबसे पहले मैंने ये पढ़ा, जो शख्स मौला मुत्तकियान की तरफ बढ़ा, आके हाथ मिलाया और कहा कि हनीअन लका यब्न अबी तालिब, अली अबू तालिब के बेटे अली, आपको बहुत मुबारक, अस्बहता व अमसैता मौला कुल्ल मोमिनिन व मोमिना, आज तो आप हर मोमिन और हर मोमिना के मौला हो गए। और उसके बाद बिला फासला ये कहने के बाद वो शख्स बढ़ा पैगंबर की तरफ, और पैगंबर से कहने लगा कि अभी जब आप अली इब्न अबी तालिब की विलायत का ऐलान कर रहे थे तो एक बहुत ही वजी और खूबसूरत जवान मेरे पास आया और मेरे कंधे पर हाथ रखकर मेरे कान में यह कहा कि आज पैगंबर गिरामी इस्लाम ने ऐसी गिरह डाल दी है जिसे सिवाय इस कायनात के सबसे बड़े मुनाफिक के कोई दूसरा नहीं खोल पाएगा। ये पैगंबर से कहा कि अभी अभी एक वजी और खूबसूरत जवान ने मेरे कंधे पे हाथ रखी, ये जुमला का है। तो पैगंबर ने फरमाया, होशियार हो जाओ, वो कोई इंसान नहीं था बल्कि वो जिब्राइल थे, और तुम्हें खबरदार कर रहे थे, तुम्हें होशियार कर रहे थे कि कहीं तुम ही इस गिरा को खोलने ना बैठ जाना।
یہ شہادت حسین کی تیسری اینٹ ہے. یہاں تک کہ میں نے پڑھا غدیر کے سفر سے واپسی پر سارا راستہ اس سفر میں بھی منصوبہ بندی ہوتی رہی. اور پھر جب پیغمبر گرامی اسلام مدینہ پہنچے، ان تمام دنوں میں بعض افراد کی کل مصروفیت مختلف قبائل میں جا کر مدینے کی اطراف کی آبادیوں میں، دیہاتوں میں قبیلے کے سرداران سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک ہی خاندان میں رسالت ہو، اسی خاندان میں خلافت آ جائے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. پھر اگر علی وہ خلیفہ منتخب ہو گئے پیغمبر کے جانشین، پھر تو وہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اور ان کا مزاج یہ ہے. اس طرح سے غلط فہمیاں بڑھانے شروع ہو گئے. اور اس کے بعد پھر چوتھی اینٹ شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جیش اسامہ سے تخلف ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ پیغمبر نے اپنی بیماری کے 4 دنوں میں، یعنی جمعرات سے لے کر پیر تک، یہ جو 4 دن پیغمبر بیمار رہے، پیر کے دن، سوموار کے دن پیغمبر کی ریلت ہوئی، جمعرات کو بیماری شروع ہوئی، ان 4 دنوں میں 4 کام کیے. ایک کام خود جمعرات کے دن ہی پیغمبر نے جیش اسامہ کو روانہ کیا. اور اس صراحت سے تمام مورخین نے اپنی تاریخوں میں یہ جملہ لکھا کہ لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، خدا اس پر لعنت کرے کہ جو جیش اسامہ سے تخلف کرے اور نہ جائے. اتنے سریع اعلان کے باوجود بعض افراد ٹس سے مس نہیں ہوئے. اسامہ کو بھی روک کے رکھا کہ آپ نے نہیں جانا. وہ خود برابر سارا وقت مدینے میں گزر رہا ہے، پھر بیچ میں چلے جاتے ہیں، پھر فوراً بلا فاصلہ مدینے آ جاتے ہیں. یہ صورت ہے. 5ویں چیز میں بس اشارے کر کے آگے بڑھوں. ختمی مرتبت نے جو کاغذ اور قلم طلب کیا، اس موقع پر اندازہ تھا، ورنہ کیا مانے تھا بھئی دے دیں قلم. کہتے ہیں بھئی ہذیان ہو گیا. کیا پیغمبر چھری مانگ رہے تھے، خنجر مانگ رہے تھے، چاقو مانگ رہے تھے، تلوار مانگ رہے تھے تمہارے سر پہ ماریں گے؟ قلم دوات مانگ رہے. ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو مان لیا، ایسی ہی تھا. نعوذ باللہ خاکم بدہن. کہ اگر ہذیان ہو گئے تو کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ قلم دوات اٹھا کے تمہارے سر پہ ماریں گے، مر جاؤ گے. کیوں نہیں دے رہے ہو؟ ہوشیار ہیں، پتا ہے کہ اب پیغمبر کیا لکھیں گے. کچھ لوگوں کو بولنے سے پہلے پتا چل جاتا ہے کہ اب کیا بولا جائے گا، کچھ لوگوں کو لکھنے سے پہلے پتا چل جائے گا کہ اب کیا لکھا جائے گا. یہ مراحل. 6واں مرحلہ خود پیغمبر گرامی اسلام کا جنازہ پڑا رہا 3 دن مسلسل. پیر کے دن وفات ہوئی سحر میں، پیر کا سارا دن، پھر رات، پھر منگل کا دن، پھر رات، پھر بدھ کا دن، پھر بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب میں نماز فجر سے پہلے وقت سحر پیغمبر کو ایک مقام پر دفن کیا گیا. اور 3 دنوں میں بہت سارے افراد، بہت ساری شخصیات، ابن جریر طبری نے تاریخ طبری کی 3ری جلد میں وہ تمام نام بالتفصیل بیان کی. افراد غیر حاضر تھے، پیغمبر کے نماز جنازہ میں شامل نہیں تھے. اور اس دوران میں جس انداز سے بیعت لی گئی، اب وہ وقت نہیں کہ میں اس طرف اشارہ کروں. اہل سنت عالم عبد الفتاح عبد المقصود نے اس پر مستقل کتاب لکھی. اور بر صغیر پاک و ہند کے مایاناس عالم، اہل سنت عالم ہیں، مفسر ہیں، مورخ ہیں، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، انہوں نے بیان کیا، تحریر کیا، اور جو لفظ ہیں ان کے بہت سخت ہیں. اپنی کتابوں میں 2 سے 3 کتابوں میں الگ الگ ان مراحل کو بیان کیا. اس کے بعد پھر اس سے اگلا مرحلہ 7واں مرحلہ کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو گرفتار کر کے گھر سے مسجد نبوی لے کے جایا گیا. اس کے بعد 8واں مرحلہ احراق باب. اور محمد بن جریر طبری نے طبری کی 3ری جلد میں لکھا کہ یہ افراد آگ لے کر، لکڑیاں لے کر جمع ہوئے، اور بر صغیر پاک و ہند سے تعلق رکھنے والے معروف عالم، بر صغیر میں جو چند ایک شخصیات ہیں ان میں سے برجستہ ترین شخصیت مولانا شبلی نعمانی، جن کی ولادت 1857 میں ہوئی اور 1914 میں 57 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا.
سیرت النبی جیسی بہترین کتاب لکھی، البتہ 2 جلدیں لکھی، پھر وفات ہوئی اور ان کے شاگرد سید سلمان ندوی نے اسے آگے بڑھایا، مکمل کیا۔ دوسری کتاب جو لکھی، اہم ترین کتاب، وہ الفاروق ہے، اور الفاروق میں لکھا کہ ایسے ہی ہوا کہ افراد لکڑیاں لے کر علی اور بطول کے دروازے پر جمع ہوئے جلانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، اور فلاں شخصیت سے کچھ بعید نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کچھ کیا ہو۔ یہ مولانا شبلی نعمانی کہہ رہے، یہ مراحل ہیں۔ اگر نبی زادی کے دروازے کو آگ لگائی جا سکتی ہے تو کیا خیام حسینی کو آگ نہیں لگائی جا سکتی؟ اگر مولا متقیان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور آپ کو مسجد نبوی لے کے جایا جا سکتا ہے تو کیا آپ کی بیٹیوں کو اسیر نہیں کیا جا سکتا؟ اور مولا متقیان کو اگر قتل کرنے کا مکمل منصوبہ بنایا جا سکتا ہے، جیسا کہ تاریخیں چھلک رہی ہیں کہ ایک شخص کے ہاتھ میں تلوار ہے اور باقی ہزاروں افراد دائیں بائیں، اور وہ چاہتا ہے کہ ضرب لگائیں اور برابر ایک جملہ کہہ رہے کہ علی بیعت کریں ورنہ قتل کر دیے جائیں گے۔ اب بتائیے اگر سیدہ زہرا اس مرحلے پر نہ پہنچتی، یعنی آخر کیا مسئلہ تھا، کیا مشکل تھی کہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ جبکہ آپ کا بیٹا شہید ہو چکا ہے، جب سانس لینا بھی مشکل ہے، فاطمہ زہرا ایک ایک قدم چل کے جا رہی ہیں، ایک ایک قدم ایک ایک صدی کے برابر ہے۔ کیوں گئی؟ جانتی تھی کہ اگر میں نہ پہنچی تو علی کو قتل کر دیا جائے گا۔ اگر علی کو قتل کیا جا سکتا ہے، آپ کے بیٹے کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے، اس میں چاہے تعجب کیا۔ بس میرے عزیزوں، باقی مراحل میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، شرمندہ ہوں، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور بہت سارے مطالب میں نے یہ 17 سلسلے اپنے ذہن میں رکھے تھے کہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ ہوا اور بس ایک کی طرف اشارہ کر دوں، سمجھیں اساس اور بنیاد کو سمجھیں، کربلا حادثہ نہیں ہے۔ حزب حاکم نے ایک طرف علی ابن ابی طالب کو منظر سے ہٹایا اور دوسری طرف علی ابن ابی طالب کے سب سے بڑے دشمن کو اٹھا کر علی کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ ورنہ آپ خود سوچئے کہ بنو امیہ کا اسلام سے کیا تعلق ہے، اور بنو امیہ کس طرح سے ختمی مرتبت کی مسند تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ بات تعجب انگیز ہے، یعنی کیسے ممکن ہے؟ وہ افراد جو مؤلفۃ القلوب ہیں، جنہیں پیغمبر غزوہ حنین کے موقع پر مؤلفۃ القلوب کا حصہ، جیسے میں نے کل اشارہ کیا، کیوں حزب حاکم اپنی موت کے قریب میں یہ وصیت کر رہا ہے کہ باہم متحد و متفق ہو کے رہنا ورنہ امیر شام تم پہ نگاہیں جمائے ہوئے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر مدینے میں تمہارے لیے مشکلات ہو، تفرقہ ہو، تو پھر شام کی طرف رجوع کرنا۔ آپ دیکھیں خالد بن ولید جیسے شخص کو بلال حبشی سے کہہ کر کس حالت میں اس کو گلے میں پٹا ڈال کے، اسی کا ماما کہا کہ اس کو اسی کا کپڑا گلے میں ڈال کے گھسیٹ کے لے کے آنا، اور اسے حکومت سے معزول کیا۔ چند درہم و دینار کا مسئلہ تھا، لیکن جب خود فلسطین کی فتح اور کامیابی کے بعد یہ شخص شام پہنچتا ہے، اور وہاں پہنچ کر جب امیر شام سے ملاقات، تو اتنا بڑا محل دیکھا، کہا یہ کیا دیکھ رہا ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ آپ اندر مزے سے بیٹھے رہتے ہیں اور باہر آ کر مساکین، فقراء، سوال کرنے والے دروازے پہ دستک دے دے کے تھک کے چلے جاتے ہیں۔ کہا جناب خلیفہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم روم کے ہمسائے ہیں اور ہمارا دشمن، اس کی ایجنسیز، ان کے افراد، جاسوس مسلسل ہماری دیکھ بھال میں ہوتے ہیں اور جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر ہمارے ایک کے لیے دروازے کھولنے شروع کر دیں تو وہ ہماری کمزوریوں سے باخبر ہو جائیں گے، ان کے سامنے ہماری ہیبت و سطوت و جاہ و جلال یہ پہنچنا چاہیے۔ جس کے جواب میں حزب حاکم نے کہا کہ ہاں ایک ذہین شخص کی سخن ترازی ہے، اس سے بڑھ کے نہیں۔ اور پھر آخری مرحلہ، یعنی خود بنو امیہ کو اقتدار دے کر 1.5 لاکھ صحابہ کرام میں سے کم لاکھ تو زندہ تھے، یعنی 1 لاکھ صحابہ کرام کو چھوڑ کر مؤلفۃ القلوب میں سے ایک ایسے شخص کو جس نے خود اسلام کو سمجھا ہے، نہ کوئی اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے،
इतनी बड़ी हुकूमत उठा के उसे दे देना। फिर अजीब रिवायत में आपके सामने अर्ज करने जा रहा हूं, शर्मिंदा हो के वक्त खत्म हो रहा है। यहां तक कि हिज़्ब हाकिम ने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से कहा कि तुम्हारा रिश्तेदार आजकल खिलाफत की तैयारियां कर रहे हो, अपने आप को बहुत ज्यादा आमादा कर रहे हो, खुद को उम्मीदवार साबित कर रहे हो। तो किस रिश्तेदार की बात कर रहे हो? का अली की। का अली को साबित करने की क्या जरूरत है, जबकि पैगंबर ने 12 अली की विलायत और खिलाफत का ऐलान किया। मैं देख रहा हूं कि बड़े कुएं खोद कर लोगों में तकसीम करते हैं, जमीनें आबाद करके लोगों में तकसीम करते हैं, लोगों के बीच में बैठते हैं, फैसले करते हैं, उनसे राब्ते बढ़ा रहे हैं अपनी हैसियत मनवाने के लिए। लेकिन मेरी तरफ से उसे यह कह देना कि कभी आप खिलाफत तक नहीं पहुंच पाओगे। यहां तक कि 10 साल 6 महीने 4 दिन गुजरने के बाद मुगीरा बिन शाबा के गुलाम अबू लोलू फिरोज ने वक्त के हाकिम को जख्मी किया, और जख्मी हालत में, अब आप देखिए, यानी अगर किसी को नामजद करना है तो नामजद कर दें, शूरा क्यों बनाई गई? सबसे पहले मरहले में यह कहा कि अगर मैं किसी को अपना जानशीन मुंतखब करूं और किसी को खलीफा मुंतखब करूं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं। जैसा कि मुझसे बेहतर और अफजल शख्स ने अपना जानशीन मुंतखब किया, जैसा कि अबू बकर ने मुझे मुंतखब किया। और अगर मैं अपना जानशीन और खलीफा मुंतखब ना करूं, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, जैसा कि हम दोनों से अफजल और बेहतर फर्द मोहम्मद मुस्तफा ने अपना कोई जानशीन मुंतखब नहीं किया। फिर शूरा मुंतखब की, 6 अफराद पर मुश्तमिल। अब वक्त नहीं कि मैं इसका अहवाल आपके सामने बयान करूं। अगर मैं खुलासा करूं एक जुमले में, तो शूरा की तश्कील का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि कभी भी खिलाफत अली इब्न अबी तालिब तक ना पहुंचने पाए, इसके अलावा कोई मकसद नहीं। अगर मैं इसकी वजाहत करूं तो कमोबेश 1 घंटा चाहिए सिर्फ आप इतना देख लें कि इन 6 अफराद को, पहले तो मुगीरा बिन शाबा ने कहा कि आप अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर को खलीफा बना दीजिए। अमीर शाम को भी यही मशवरा दिया कि यजीद को आप खलीफा बनाइए अपना जानशीन। तो उसने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं ऐसा करना चाहता हूं। और वहां से उठकर मुगीरा बिन शाबा ने कहा कि आज मैंने अमीर शाम को ऐसे गड्ढे में फेंका है कि कयामत तक बाहर नहीं निकल पाएगा। यही मशवरा इससे पहले दूसरे खलीफा को दिया कि शूरा बनाने के बजाय कितना अच्छा है कि आप खुद अपने बेटे को खलीफा बना दें। क्या अल्लाह की कसम ए आवर, तुमने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मशवरा नहीं दिया? जो शख्स पैगंबर इकराम इस्लाम के मुताबिक अपनी बीवी को तलाक देने की सलाहियत नहीं रखता, मैं उसे अपना जानशीन कैसे मुंतखब करूं? आप जानते हैं तलाक की 4 शर्तें, 4 में से एक शर्त भी कम हो जाए तो तलाक वाक़ई नहीं होती। इस्लाम में जो खानदान का मजबूत तस्वुर दिया गया है, अबुल आला मौदूदी ने कहा कि उम्मत मुस्लिमा को तशय्यो के निजाम तलाक पर गौर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ड्रामे में भी और किसी फिल्म में किसी शख्स की जुबान से निकल जाए कि मैं तलाक देता हूं तो अब कहीं भी तलाक होगी, नहीं, ये तो मजाक है। खानदान के इस्तेहकाम का तस्वुर जो कुरान ने दिया, इस्लाम ने दिया, 4 शराइत हैं, एक भी कम तलाक नहीं होगी। पहली शर्त है कि 2 आदिल गवाह हों, और आदिल गवाहों के होते हो जब आप तलाक देंगे तो वो तभी आदिल हैं कि आपको रोकें इस काम से। और दूसरी शर्त है कि सीगा अरबी जुबान में जारी हो, और तीसरी शर्त है कि मर्द मजबूर ना हो, और चौथी शर्त है कि जिस औरत को तलाक दी जा रही है वो पाकी की हालत में हो, नमाज रोजा कर रही हो। एक भी शर्त कम हो तो तलाक नहीं हो सकती। और जब अब्दुल्ला इब्न उमर ने अपनी बीवी को तलाक दी तो पैगंबर इस्लाम ने, इसको इमाम बहकी ने बयान किया, कहा कि अपने बेटे से कहो कि तलाक वाकई नहीं हुई है, पहले घर की खबर लो फिर सीधे तलाक जारी करो। तो इस ज़हन में ये रोजुल जनान में कहा है। इब्न हजर हैसमी अल मक्की ने सवाए की मुहरिका की पहली जिल्द में फिर इस वाक़े को तफसील से बयान किया कि वो शख्स के जो अपनी बीवी को तलाक देने की सलाहियत नहीं रखता, मैं उसे कहां से खलीफा बना लूं? काश के अबू उबैदा जर्राह जिंदा होते तो उन्हें खलीफा बना देता, अबू हुजैफा का गुलाम सालिम होता तो उसे अपना जानशीन मुंतखब करता। फिर 6 अफराद पर मुश्तमिल शूरा बनाई, तलहा, जुबैर, साद बिन अबी वकास, अब्दुर्रहमान बिन औफ मक्की, उस्मान बिन अफ्फान, अली इब्न अबी तालिब। और फिर 6 के बारे में अलग अलग इजहार भी किया।
زبیر سے کہا کہ یہ شخص حریص ہے، سنگ دل ہے اور کینہ توز ہے، اسے خلیفہ نہیں ہونا چاہیے، اگر اسے خلیفہ بنا دیا گیا تو یہ 1 کلو آدھا کلو گندم جو کے عوض میں لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دے گا۔ اور طلحہ سے متعلق جو اظہار نظر کیا، کہا کہ یہ شخص اتنا عجیب ہے کہ اس نے ایسی بات کہی پیغمبر اسلام کی زندگی کے آخری دنوں میں کہ وہ آخر وقت تک دکھی رہے، طلحہ سے منہ پھیر لیا تھا اور بات نہیں کرتے تھے، کیونکہ طلحہ نے کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ ابھی بوڑھے ہیں، کچھ دن میں جب ان کی وفات ہوگی تو ان کی فلاں زوجہ سے میں عقد کروں گا، تو پھر شورا میں کیوں رکھ رہے ہیں؟ تیسرے مرحلے میں سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ اس کا تعلق قبیلہ بنی زہرہ سے، اور بنی زہرہ کو خلافت سے کیا تعلق، جاؤ تیر اندازی کرو، تم تیر انداز بہت اچھے ہو، تمہارا خلافت سے کیا لینا دینا۔ اور عبد الرحمن بن عوف مکی سے کہا کہ یہ آرام پسند اور آسائش طلب ہے، اگر اسے خلیفہ بنا دیا گیا تو یہ خلافت کا سارا کاروبار اپنی بیوی کے سپرد کر کے خود آرام کرتا رہے گا۔ اور عثمان بن عفان سے متعلق کہا کہ یہ اقربا پرور ہے، اگر اسے خلیفہ بنایا گیا تو یہ اپنے تمام عزیزوں کو، بنو امیہ اور بنو عاص کو خلافت میں اس طرح سے حصے دار بنائے گا اور بیت المال کو مال البیت بنا دے گا۔ اور علی اس لیے موضوع نہیں ہے، اگرچہ ہر اعتبار سے اہل ہے، کہ وہ ایک سنجیدہ شخصیت نہیں ہے۔ البتہ تنہائی میں بیٹے نے پوچھا، عبداللہ ابن عمر نے پوچھا، کہا کہ آپ بتائیں ان سب میں سے اہل ترین کون ہے؟ کہا اللہ کی قسم، اگر یہ سب علی ابن ابی طالب کی خلافت پر جمع ہو جائیں، علی کی قیادت پر جمع ہو جائیں، تو علی دین و دنیا میں انہیں حق و حقیقت سے اس طرح سے کامیاب کر دیں، ان کو سعادت مند بنا دیں۔ تو کہا پھر اگر آپ یہ تسلیم کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ علی سب سے بہتر ہیں تو علی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ تاریخ کامل میں ابن اسیر جزری نے یہ جملہ تحریر کیا ہے، باقی محدثین مورخین کے علاوہ تاریخ کامل کی 3 جلد میں ابن اسیر جزری نے یہ کہا کہ اکرہو ان خلافت علی حیا و میتا، میں یہ بوجھ نہ اپنی زندگی میں برداشت کر سکتا ہوں کہ علی خلیفہ بنے، اور نہ اپنی موت کے بعد برداشت کر سکتا ہوں۔ بس اب ایک جملہ اور عرض کر دوں، ان 6 افراد کو چھوڑ دیا کہ جیسے چاہو مرضی ہے خلیفہ بنا لو؟ نہیں، ان 6 پر ابو طلحہ انصاری کو کمانڈر معین کیا اور 50 صحابہ اس کے زیر سرپرستی دی اور تلواریں دے کے، اور کہا کہ یہ پیغمبر کی ایک زوجہ کے حجرے میں کہا یہ بیٹھ کر 3 دن ٹائم ہے اور 3 دن کے اندر اندر میرے جانشین کا انتخاب کریں، اور ان 3 دنوں میں نماز کی امامت صہیب رومی کروائیں گے۔ اور اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ اگر 5 ایک طرف ہو جائیں اور ایک دوسری طرف اور ان کی بات کو نہ مانے تو اس ایک کو قتل کر دیا جائے۔ اندیشہ تھا کہ علی تسلیم نہیں کریں گے تو علی کو قتل کر دیا جائے۔ دوسری صورت، اگر 2 ایک طرف ہو جائیں اور 4 دوسری طرف ہو جائیں اور وہ 2 ان 4 کے فیصلے کو قبول نہ کریں تو ان 2 کو قتل کر دیا جائے۔ اور اگر 3 ایک طرف ہو جائیں، 3 دوسری طرف ہو جائیں، دونوں طرف برابر، تو اس صورت میں فیصلہ میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر کرے گا، اور عبداللہ ابن عمر پابند ہے کہ اس طرف فیصلہ دے جس طرف عبد الرحمن بن عوف مکی ہوگا، جو عثمان بن عفان کا بہنوئی ہے اور مولے متقیان کے سخت مخالفین میں سے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اور باقی 3 اگر نہ مانے تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب شورا میں جیسی ووٹ ڈلے، زبیر نے اپنا ووٹ امیر المومن کے حق میں دیا، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ نے اپنا ووٹ عثمان بن عفان کو دیا، اور عبد الرحمن بن عوف مکی اکیلا رہ گئے۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف مکی نے کہا کہ یا آپ دونوں میں سے عثمان اور علی اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں تو پھر وہ اختیار رکھتے ہیں جسے خلیفہ منتخب کرے۔ نہ عثمان بن عفان اپنے حق سے دستبردار ہوا، 3 ووٹیں ہیں، اور نہ امیر المومنین اپنے حق سے دستبردار ہوئے۔ ایسے میں کہا کہ کیا آپ راضی ہیں کہ میں حکم بنوں، ثالث بنوں؟ عثمان بن عفان نے فوراً کہا بلا فاصلہ، ہاں میں راضی ہوں، آپ جو فیصلہ کریں مجھے قبول ہے۔ امیر المومنین نے توقف کیا، خاموشی اختیار کی، کہا علی آپ کیوں بات نہیں کر رہے؟ حضرت نے فرمایا کہ
مجھے اندازہ ہے کہ اس معاملے میں آپ خواہش نفس اور ہوائے نفس کا شکار ہوں گے اور اپنی رشتہ داری کا خیال رکھیں گے. اگر تم وعدہ کرو کہ ایسا نہیں کرو گے اور عقل و شر کی روشنی میں فیصلہ دو گے تو ٹھیک ہے، میں تمہیں حکم تسلیم کر لیتا ہوں. کہا ایسا ہی ہوگا، آپ اطمینان رکھیں. یہاں سے یہ 6 افراد اٹھے اور مسجد نبوی میں آئے، جہاں باقی سارے صحابہ، انصار، مہاجرین سب جمع تھے. اور ان کی موجودگی میں اب عبد الرحمن بن عوف مکی نے امیر المومنین سے کہا کہ اے علی، کیا آپ قرآن، سنت اور سیرت شیخین پر عمل پیرا ہونے کا وعدہ کرتے ہیں تو میں خلافت آپ کو دے دوں؟ فرمایا ہرگز نہیں. جہاں تک قرآن اور سنت کی بات ہے تو یقیناً میں سب سے بڑھ کے عمل کرنے والا ہوں، لیکن جہاں تک کسی اور کی سیرت کا تعلق ہے تو ایسا ممکن نہیں. پھر یہی سوال دوسرے فرد سے کہا گیا تو اس نے بلا تأمل، اگرچہ پھر بات کے 11 سالوں میں 12 سالوں میں کبھی کسی بات پہ عمل نہیں کیا، لیکن بلا فاصلہ قبول کیا. یہ شورا اس لیے نہیں بنائی گئی کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنایا جائے. شورا اس لیے بنائی گئی کہ کبھی بھی خلافت علی ابن ابی طالب تک نہ پہنچے. ورنہ حزب حاکم نے جو جملہ کہا ہے عبداللہ ابن عباس سے، کہ میں خود دیکھ رہا ہوں کہ علی ان کاموں کے ذریعے سے جو فلاحی کام کرتا ہے، کھیت آباد کرتا ہے، زراعت کرتا ہے، زمینیں آباد کر کے باغ لگا کے لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے، کنویں لگا کے تقسیم کر رہا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، فلاحی کام کرتا ہے. اب لوگوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا لیا ہے کہ اگر لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑا جائے تو وہ علی کی طرف جائیں گے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا. اور آپ دیکھ لیں 36 ہجری میں جب تیسرے خلیفہ کو زخمی کیا گیا اور قتل کیا گیا تو لوگ کس کے دروازے پر ہیں؟ ان خلفاء میں سے علی واحد خلیفہ ہیں جن کا انتخاب فارم 45 کے مطابق بھی ہوا ہے اور فارم 47 کے مطابق بھی ہوا ہے. اسلامی بھی ہیں اور جمہوری بھی. غدیر میں فارم 45 کے مطابق. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں جب 36 ہجری میں ایک شخصیت کا قتل ہوتا ہے تو پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں، یعنی پورا مدینہ، اہل حجاز، اہل کوفہ، اطراف کی آبادیوں کے افراد، پورے مدینے کی تمام گلیاں کھچا کھچ لوگوں سے بھری ہوتی ہیں اور ہر ایک زبان پہ بس ایک آواز تھی، علی علی علی. اصرار کر رہے تھے لوگ، حضرت کی ابا پھٹ گئی ہے، خبا پھٹ گئی ہے، اور سب ہاتھ بڑھا رہے تھے کہ امیر المومنین ہاتھ بڑھائیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. اگر لوگوں کو وفات رسول کے موقع پر ان کے آزاد چھوڑا گیا ہوتا اور ان ہنگامی حالات سے فائدہ اٹھا کر کسی کو حاکم منتخب نہ کیا گیا ہوتا تو جو 36 ہجری میں ہوا وہ 11 ہجری میں ہوتا. سب غدیر نہیں بھولے ہوئے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی طبقے کے خواص اور مقتدر افراد جب وہ منفی سمت چل پڑتے ہیں تو باقی عوام بھی سکوت اختیار کر لیتے ہیں. یہ ہر معاشرے میں ہوتا ہے، چاہے آپ پاکستان میں دیکھ لیں. اگر اچھے لوگ ہیں خواص میں سے تو باقی بھی ان کے پیچھے چل پڑیں گے، اور اگر خواص میں مفاد پرست طبقہ ہے تب بھی عوام ان کے پیچھے چلیں گے. بس میرے عزیزوں، یہ کربلا کی بنیادیں دفعتاً نہیں ہوا، اچانک نہیں ہوا. اور پھر یہ کربلا کیا ہے اور حسین ابن علی نے کیا کیا ہے. کل میں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ امام حسین نے کون سا وقت منتخب کیا. کربلا جغرافیائی اعتبار سے کربلا کا انتخاب، اور عاشور وقت کے اعتبار سے امام حسین نے یہ انتخاب کیوں کیا؟ اس سے پہلے قیام کیوں نہیں فرمایا؟ امیر شام کے زمانے میں بھی یہ 11 سال گزارے امام حسین نے، قیام فرما سکتے تھے. اس کی وجہ میں کل عرض کروں. وہ امام ذرہ برابر تاخیر نہیں کی. شرمندہ ہوں آج میں نے زیادہ گفتگو کر دی اور آپ کو زحمت دی. کوشش کروں گا کل وقت کے اندر اندر گفتگو سمیٹنے میں کامیاب ہو جاؤ. جاہل آدمی ہوں، بات پھیل جاتی ہے. العذر عند کرام الناس سے مقبول، اہل کرامت کے ہاں عذر اور معذر قبول کیا جاتا. اگرچہ تشنگی رہ گئی ہو، میں وہ نتیجہ جو لے کے آیا تھا ذہن میں آج نہیں عرض کر سکا تو کل عرض کروں گا. اب سمجھنا ہے کربلا کی جنگ کیا ہے اور کیوں زیارت عاشورہ میں
امام حسین کے لیے کہا جا رہا ہے سار اللہ وابن سارے، خون خدا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کربلا کی جنگ، یہ میں 2 سے 3 دن میں عرض کروں گا، بظاہر حسین کے خلاف لڑی گئی، بباطن اللہ کے خلاف لڑی گئی. یہ جو ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا بیان کیا جاتا ہے؟ کوئی معبود نہیں صرف اللہ کے. جائیں آپ تو حضرت گوگل آپ کے ہاتھ میں، کسی بھی لغت کی کتاب کو سرچ کر لیجئے، قاموس ہے، بحر المحیط ہے، مجمع البحرین ہے، فقہ اللغہ ہے، لسان العرب ہے، منجد ہے، کتاب العین ہے، کوئی لغت کی کتاب اٹھائیے اور الہ کا مطلب دیکھیے. الہ کا مطلب معبود نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، پوجا کی جائے، کہ جس کی مرضی عبادت کرتے رہیں، لیکن عملی زندگی میں جو جی چاہے کریں، آپ بس اللہ کی عبادت کریں، پوجا کریں، سجدہ کر دیں. نہ، تمام اہل لغت نے اور جنہوں نے ڈکشنریاں تحریر کی عربی میں، انہوں نے الہ کا مطلب معبود نہیں لکھا ہے کہ جس کی پوجا کی جائے. الہ کا مطلب حاکم علی الاطلاق، یعنی حق کی حکومت صرف اور صرف خدا کے پاس ہے. اللہ حاکم علی الاطلاق ہے اور صرف وہ حکومت کر سکتا ہے جسے خدا خود منتخب کرے. کسی اور کو حق کی حکومت حاصل نہیں ہے. بہت مشکل اور اہم ترین مرحلے پر رک رہا ہوں، مجبور ہوں میرے عزیزو. آج 2 محرم ہے، وہ تاریخ انسانی کا وہ دن جس دن آپ دیکھیں کہ سورہ فجر میں اللہ قوم عاد اور قوم سمود اور فرعونیوں کی تہذیب کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ 8,500 سالوں میں اب تک 21 تہذیبیں گزر چکی ہیں، 21 تمدن، لیکن تمام تہذیبیں اور تمام تمدن مٹ چکے ہیں جو ہزاروں سالوں پر اور سینکڑوں سالوں پر محیط رہے، جن کی تاریخیں، جنہیں سورہ فجر میں اللہ نے بیان کیا ہے. قوم سمود کا تمدن دیکھیں، آج کی متمدن مہذب مثقف دنیا کا بھی تقابل نہیں کیا جا سکتا. قوم عاد کی تہذیب دیکھیں، تمام تہذیبیں، تمام تمدن، تمام ثقافتیں مٹ گئیں جو ہزاروں اور سینکڑوں سالوں پر محیط رہیں، لیکن وہ بستی اور وہ تہذیب جس کی بنیاد حسین ابن علی نے 2 محرم کو رکھی، جس میں سال نہیں ہے، جس میں مہینے نہیں ہے، صرف 8 دن کربلا کی سرزمین پر رہے، لیکن ایسی بستی سجائی کہ ہمیشہ کے لیے ابدی اور سرمدی ہو گئی. یہ قدریں، کوئی ایک رقیق اور کمزور پہلو آج 1400 سال گزرنے کے بعد کوئی حسین کی نہضت سے نکال کے دکھائے. کربلا آنے کے بعد 2 محرم کی صبح میں اس سرزمین میں داخل ہوئے. اب برابر حر ابن یزید الریاحی روکنے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں تک کہ آگے بڑھ کر اس نے امام حسین کے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا. کہا میں آپ کو کوفے نہیں جانے دوں گا، نہ واپس جانے دوں گا، نہ کوفے جانے دوں گا. جیسی لگام میں ہاتھ ڈالا، ایک مرتبہ امام حسین نے فرمایا ثقلت کا امو کا یا حر، تیری ماں تیری میت پر بیٹھی. کس کے گھوڑے کی لگام پکڑی؟ حسین جیسی خلیق ہستی، صاحب خلق عظیم، جو اپنے قاتل کو اور دشمنوں کو اہل شام آ کر گالیاں دیتے تھے پروپیگنڈے کے نتیجے میں، اور امام حسین انہیں اپنے گھر لے کے جاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، لباس دیتے تھے، خوشبو دیتے تھے، تحائف دیتے تھے. وہ جو گالیاں دے، اور نے تو صرف گھوڑے کی لگام تھامی. پھر کیوں فرما رہے ہیں؟ اور نے امام حسین کی گھوڑے کی لگام نہیں تھامی ہے، اور امام حسین سے رستہ پوچھ رہا تھا، رستہ روک نہیں رہا تھا، رستہ پوچھ رہا تھا. اور نے شاہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا، بھٹکا ہوا راہی تب پتہ پوچھ رہا تھا. اور حسین ابن علی نے ایک جملے میں پتہ بتایا، اس لیے کہ جیسے ہی امام نے فرمایا ثقلت کا امو کا یا حر، حر پر کپ کپی تاری ہوئی، پورا وجود لرزنے لگا، اور پھر دستے ادب جوڑ دیے. کہا حسین آپ نے میری ماں کی بات کر دی، میں آپ کی ماں کا ذکر کیسے کروں کہ جس کے ذکر کے لیے اللہ نے انسان پر طہارت کو لازم قرار دیا. بس یہی لمحہ تھا کہ حور کی تقدیر بدل گئی. اور اس کے بعد پھر جو مراحل ہیں، وقت نہیں کہ ایک ایک کو اشارہ کرو. اب امام بڑھ رہے ہیں لیکن حور برابر راستہ روکے جا رہے ہیں. اگرچہ حور کے اندر ایک انقلاب برپا ہو چکا ہے اور کیفیت منقلب ہو چکی ہے، لیکن چونکہ گورنر کا حکم ہے اور ان کے پاس
1000 2000 का लश्कर है, इसलिए पायबंद है। ज़ुहैर इब्न कैन ने कहा कि फर्जंद रसूल और के साथ ज्यादा से ज्यादा 1000 आदमी अभी मुकाबला करके हम इन्हें खत्म कर सकते हैं और कूफा पहुंच सकते हैं। फरमाया नहीं, हम जंग में इब्तिदा नहीं करेंगे। यहां तक कि बराबर होर आपको रोके आ रहे कि कूफा की तरफ ना जाएं और ना मदीने की तरफ जाएं, लेकिन हजरत की सवारियां चल रही हैं, दाएं बाएं अंसार हैं और पीछे मुखद्दरात इस्मत व तहारत हैं कि एक मरहले पर पहुंचकर इमाम हुसैन की सवारी रुक गई और इमाम हुसैन के घोड़े को ठोकर लगी। घोड़ा ठहरा, इमाम ने एड़ लगाई, लेकिन घोड़ा अपने मकाम पर रुका हुआ है। हजरत ने फरमाया अबुल फजल अब्बास दूसरी सवारी लेके आइए, शायद घोड़ा थक गया हो। आप दूसरी सवारी पर सवार हुए, एड़ लगाई, दूसरी सवारी अपने मकाम पर रुकी है, आगे नहीं बढ़ रही। मैंने किताब में पढ़ा 7 सवारियां तब्दील की हुसैन इब्न अली ने। जब 7 सवारियां इस मकाम पर ठहर गई, रुक गई, तो एक मरतबा फरमाया अब्बास ये अगर करीब में कोई आबादी है तो उन अफराद को बुला के ले आइए। और जब अफराद को बुला के लाया गया तो पूछा बताओ इस जगह का नाम क्या है। एक ने कहा मारिया, एक ने कहा गाजरिया, एक ने कहा शत्तुल फुरात, एक ने कहा नैनवा। हजरत ने फरमाया कोई और नाम बताओ। यहां तक एक मुअम्मर शख्स जिसने अपनी भवें अपनी पेशानी पर कपड़े से बांधी हुई थी, कहा हां फर्जंद रसूल इस जगह का एक और नाम भी है, युकालो लहा करबला, इस जगह को करबला भी कहा जाता है। उसी लम्हे हजरत ने फरमाया हा होना युज़बहु दिमाउना, हा होना युक्तल रिजालुना, इसी मकाम पर हमारे मर्दों को शहीद किया जाएगा। हा होना युज़बहु अतफालुना, इसी मकाम पर हमारे बच्चों को ज़िबा किया जाएगा। इसी मकाम पर मुखद्दरात इस्मत और तहारत के सरों से चादरों को छीना जाएगा। आप सुनकर गिरिया कर रहे हैं, सुने अब्बास, ये सुनकर आपके कल्ब की कैफियत क्या होगी। एक मर्तबा हजरत ने यहां पर काफिले के रुकने का हुक्म सादिर फरमाया, काफिला रुका और खैमे नस्ब किए जाने लगे। एक मर्तबा आपकी खाहर गिरामी ज़ैनब बिन्त अली ने इमाम की तरफ पैगाम भेजा कि मैं भैया हुसैन आपसे मुलाकात करना चाहती हूं। इमाम हुसैन गए, पूछा बहन ज़ैनब क्या बात है। कहा भैया जैसे भी मुमकिन हो इस सरजमीन से आगे बढ़ जाए, मेरा दिल घबरा रहा है। जब से हम यहां रुके हैं, ठहरे हैं, इस सरजमीन की खाक ओढ़ ओढ़ कर आपकी बेटी सकीना के सर पे जमा हो रही है। फरमाया ज़ैनब हम यहां से आगे नहीं बढ़ेंगे, अब हमने कयामत तक इसी मकाम पर रहना है। बस मेरे अजीजों खैमे नस्ब किए जाने लगे। ऐसे में हजरत ने फरमाया कि कबीले बनु असद के उन अफराद को बुलाओ जिनकी जगह है। 16 मुरब्बा मील जगह खरीदी इमाम हुसैन ने 60,000 दिरहम देकर। और ये क्यों खरीदी, वक्त होता तो मैं इसके इलल असबाब आपके सामने बयान करता कि हुसैन क्या कर रहे हैं। ये करबला की तारीख है। मबादा कोई मुअर्रिख लिखता कि हुसैन जब मदीने से चले थे तो कहा कि इन्नी लम अखरुज अशरन वला बतरन वला मुफ्सिदन वला जालिमा, कि मैं फसाद बर्पा नहीं करने के लिए जा रहा, मैं जंग के लिए नहीं जा रहा, मैं उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूं। लेकिन यहां पर आकर हमले कर रहे हैं, जंग कर रहे हैं ना। हुसैन ने जगह खरीद कर यह पैगाम दिया कि अब जो हमला करेगा वो हुजूम करेगा, वो हमला आवर होगा। ये अजीब बातें हैं। बहरहाल बाकी मराहिल और जगह ली और उसके बाद कबीले बनु असद के अफराद से कहा कि मैं ये जगह वापस तुम्हें देता हूं, लेकिन मेरी 3 से 4 शर्तें। मेरी पहली शर्त है कि कुछ दिन गुजरने के बाद हमें इसी मकाम पर कत्ल कर दिया जाएगा, और जब हमें कत्ल कर दिया जाए तो हमारे दुश्मन अपनी लाशों को तो दफनाएंगे, लेकिन हमारी लाशों को बेगोरो कफन छोड़ देंगे। तो तुम हमारी लाशों को दफन करना और हमारी कब्रें बनाकर उन पर निशान लगा देना, और जब कोई हमारा जायर कुछ वक्त गुजरने के बाद जहां पहुंचे तो उसे बताना कि हुसैन इब्न अली ने करबला आने के बाद सबसे पहले तुम्हें याद किया था। उन्हें मेरा सलाम कहना और 3 दिन बराबर उनकी मेहमान नवाजी करना। और वसीयतें फरमाई हजरत ने, यहां तक कि फरमाया जाओ और अपने घर की खवातीन को भेजो। अब मर्द वापस गए, खवातीन आई और इमाम हुसैन ने फरमाया सुनो, जब हमें कत्ल किया जाएगा मबादा तुम्हारे मर्द दुश्मन के खौफ से हमारे लाशों को दफन न करें तो तुम आकर हमारी लाशों को दफन कर देना। और जब खवातीन को पैगाम मुंतकिल किया तो फरमाया तुम जाओ और अपने बच्चों को भेजो।
اب قبیلہ بنو اسد کے جب بچے پہنچے تو امام حسین نے فرمایا کہ تم بچے ہو, تمہارا جی چاہتا ہوگا کھیلیں, تو کچھ دن کے بعد اس جگہ جب ہمیں قتل کر دیا جائے تم آنا اور آ کر ایک ایک مٹھی مٹی کی ہماری لاشوں پر پھینکتے رہنا, تمہارا کھیل ہو جائے گا, ہماری لاشیں دفن ہو جائیں گی. بس میرے عزیزو, حسین کو ارمان ہے اور حسین کی یہ خواہش ہے کہ ہماری لاشوں کو دفن کیا جائے, لیکن نہ روز عاشور آپ کی شہادت ہوئی, باقی ایک ایک کر کے سب کی لاشیں اٹھا دی گئی, لیکن ایک لاش میدان کربلا میں رہ گئی, وہ حسین ابن علی کی لاش ہے. اور اس کے بعد 10 ولد الزنا بڑھے اور انہوں نے اپنے گھوڑے حضرت کی لاش پر دوڑانا شروع کیے. وہ حسین جس کی خواہش تھی کہ آپ کی لاش کو دفن کیا جائے, دفن تو نہ کیا گیا, آپ کی لاش کو پائمال کیا گیا, اور پھر برابر 3 دن ایسی حالت میں, یہاں تک کہ جیسی 11 محرم کو آپ کی بیٹیاں, آپ کی بہنیں, آپ کی ازواج, بچے جناب امام سید سجاد جب اس مقام سے گزرنے لگے تو اتنا مشکل مرحلہ تھا کہ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا کی نگاہ امام سجاد کے چہرے پر پڑی, فرمانے لگی یا بقیت الماضیین, اے میرے گزشتگان کی نشانی, یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر رہی ہے. کہا پھوپھی اماں کیوں روح قفس انصری سے پرواز نہ کرے جبکہ میرے بابا کا لاشا صحرا میں بے گور و کفن پڑا ہے. اس کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ جیسی پتھروں کا ڈھیر آیا, ایک ایک بی بی نے خود کو اس ڈھیر کے اوپر گرانا شروع کیا, بچوں نے گرانا شروع کیا, سید سجاد نے خود کو اونٹ کی بلندی سے گرایا. اگر محسوس کریں تو محسوس کیجئے گا اور اپنے گھروں تک روتے ہوئے جائیے گا. سب نے رخصت آخر کے موقع پر امام حسین کی لاش پہ خود کو گرایا, سب امام حسین کی لاش سے رخصت ہوئے, لیکن وہ جو حسین کے سینے کا تعویذ تھی, وہ بچی جو حسین کے سینے پر سویا کرتی تھی, اگر برداشت کر سکے یہ قیامت کا مرحلہ ہے. سب نے حسین کی لاش کے قریب خود کو گرایا, لیکن سکینہ رخصت آخر کے موقع پر 11 محرم کو اپنے بابا سے نہ مل سکی. پوچھے کیوں نہ مل سکی؟ صاحب ریاض القدس نے لکھا, صاحب منہاج الدموع نے لکھا, کیوں جناب سکینہ سب 11 محرم کو حسین سے ملے, آپ کی بیٹی سکینہ کیوں نہ مل سکی؟ کہا اس لیے کہ 11 محرم کو جب بیویوں اور بچوں کو اسیر کیا جا رہا تھا, سوار کیا جا رہا تھا اونٹوں کے اوپر, تو ایک مرتبہ سب کو سوار کرانے کے بعد ثانیہ زہرا نے سب سے آخر میں جناب سکینہ کو سوار کیا, اور جناب سکینہ کو سوار کرنے کے بعد ارادہ کیا آگے بڑھیں, خود جناب سکینہ کے ساتھ سوار ہو جائے. لیکن جیسی ثانیہ زہرا نے جناب سکینہ کے ساتھ سوار ہونے کا ارادہ کیا, ایک مرتبہ شمر ابن ذوالجوشن غصے سے آگے بڑھا, علی کی بیٹی میں اس بچی کے ساتھ کسی اور کو سوار نہیں ہونے دوں گا. ثانیہ زہرا نے فرمایا شمر یہ بچی کبھی محمل پر اکیلے نہیں بیٹھی ہے, کیسے ممکن ہے بے کجاوا اونٹ پر یہ بچی سفر کر سکے, یہ بچی گر جائے گی. کہنے لگا علی کی بیٹی وہ انتظام کروں گا, آپ کی بچی نہیں گرے گی. اس سکی نے کیا کیا مجھے معاف کیجئے گا, اس نے زمین سے رسی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اس رسی کا ایک سرا جناب سکینہ کے ایک پاؤں کے ساتھ باندھا, اور اس رسی کو اونٹ کے نیچے سے گزارا, دوسرا سرا دوسرے پاؤں کے ساتھ باندھ دیا. کہا دیکھیں میں نے کیا انتظام کیا, اب یہ بچی نہیں گرے گی. باقی بیبیاں جب لاش حسین پر پہنچی ایک ایک بیبی نے گرایا, لیکن چونکہ جناب سکینہ کے پاؤں بندھے ہوئے تھے, ایک مرتبہ دور کھڑے ہو کر اونٹ کی بلندی سے پتھروں کے ڈھیر کو دیکھ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کاش میرے پاؤں بھی کھلے ہوتے,